من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون سبھی تعریفات عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس ذات باری تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بہترین خوبصورت سعادت والی برکتوں سے لبریز زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے، ان گن لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہوں نے انسانیت کو سعادت بھری زندگی گزارنے کا عملی نمونہ پیش کیا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن مجید ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انزلناہ، اس کتاب کو ہم نے آسمانوں سے نازل کیا ہے۔ مبارکن، بڑی ہی بابرکت کتاب ہے۔ فاتبعوہ، اس کتاب کے پیچھے چل پڑو، اس کتاب کی اتباع کر لو۔ واتقوا، اور خالق کائنات سے ڈر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کر لو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی لپیٹ میں آ جاؤ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے اپنے پیارے ایمان والے بھائیوں کے سامنے کچھ ان اعمال کا تذکرہ شروع کیا تھا جن کی وجہ سے انسان کو زندگی میں برکت حاصل ہوتی ہے، جن چیزوں کی وجہ سے دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے، بیماریاں ٹل جاتی ہیں اور انسان مصیبتوں سے نکل کے سعادت والی، راحت و آرام والی، دلی سکون اور اطمینان والی زندگی انسان گزارتا ہے۔ ان میں سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے 7 چیزوں کا ذکر کیا تھا، اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے
قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمتوں اور برکتوں والی کتاب نہ اس سے پہلے نازل کی اور نہ ہی قرآن مجید کے بعد کوئی اتنی عظیم برکتوں کی حامل کتاب آنے والی ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن مجید ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ مبارکن، یہ کتاب بابرکت ہے، جو انسان چاہتا ہے میری زندگی میں برکت آ جائے، رحمتیں میرے گھر میں سایہ فغن ہو جائے، میرا جو گھر گھرانہ میرا خاندان ہے، میری زندگی، میری اولاد، میرے عزیز و قارب رشتہ دار، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں میں آ جائیں۔ اس کو چاہیے کہ اس کتاب کو اپنا اوڑھنا اور بچھانا بنا لے، اس قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، تو زندگی برکتوں سے لبریز ہو جائے گی۔ مبارکن، یہ کتاب بابرکت ہے۔ فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کے پیچھے چلو، غمی اور خوشی اس کے مطابق کر لو، گھر میں اپنے گھر کا ماحول اس قرآن مجید کے مطابق کر لو، اپنا لباس و کردار اور اپنی پوری زندگی کے جو معاملات ہیں فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن مجید کی روشنی میں مرتب کر لو۔ وَاتَّقُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف لے کے زندگی کو گزارو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی رحمتیں تم پر ایسے برسے گی جیسے بارش برستی ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں آ جاؤ گے، پھر تمہیں زندگی کا کوئی غم نہیں رہے گا، کوئی بیماری اور پریشانی، دکھ اور تکلیف باقی نہیں رہے گی۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن مجید ایک ایسی بابرکت یاد دہانی ہے۔ أَنزَلْنَاهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو آسمانوں سے نازل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اقرأوا سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، سورۃ بقرہ کو لے لینا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے معنی کو سیکھنا، سورۃ بقرہ کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا، اپنے سیرت و کردار کی تعمیر کرنا۔ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، سورۃ بقرہ کو لے لو، اس کو لینا باعث برکت ہے۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور سورۃ بقرہ کو چھوڑنے سے ندامتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پشیمانیاں آئیں گی۔ اگر سورۃ بقرہ کو تم ترک کر دو گے تو مصیبتوں سے تم دوچار ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، جو انسان برکت والی زندگی چاہتا ہے، جو انسان اپنے دکھوں کا مداوع چاہتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے جو نجات چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ دوسری چیز، انسان تجارت کر کے روزی کماتا ہے، اس تجارت میں حق گوئی کو اپنا شیوا بنانا، سچ بولنا، جھوٹ کو چھوڑ دینا، یہ انسان کے رزق کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والوں میں سے ہر ایک کو اس خرید و فروخت کو نافذ کرنے اور اس کو ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر سچ بولے اور سامان میں جو عیب ہے اس کو واضح کر دے۔ میری اور آپ کی یہ سوچ ہے کہ اگر سامان کے عیب کو بتلا دیا جائے تو گاہک جو ہے وہ چلا جائے گا، انسان کی تجارت نہیں چلے گی۔ لیکن اس کائنات میں سب سے سچی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس نبی کریم کا بخاری اور مسلم میں فرمان ہے،
فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر یہ دونوں خرید و فروخت کرنے والے سچ بولیں اور عیب کو واضح کر دیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اس تجارت سے ملنے والا پیسہ وہ بابرکت بن جاتا ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر جھوٹ بولیں اور عیب کو چھپا لیں، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، ان کی تجارت کی جو برکت ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ ذرا بھائیو ہم معاشرے میں نگاہ دوڑا کے دیکھیں، کیا ہم جو تجارت کر رہے ہیں، خرید و فروخت کرنے والے، کیا وہ سچ پر مبنی تجارت کر رہے ہیں یا کہ ہم اس میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں؟ کیا جب ہم تجارت کرتے ہیں تو عیب کو کھول کے واضح کر دیتے ہیں یا کہ عیب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں؟ جو تجارت میں سچ کوئی کرتا ہے، عیب واضح کرتا ہے، اس کی تجارت سے ملنے والا پیسہ بابرکت بن جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے، عیب چھپاتا ہے، اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی، اور وہ پیسہ جو ہے وہ انسان کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے۔ تیسری چیز جو انسان کے لیے برکت کا باعث ہے، اللہ کی تقسیم پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا، ان اللہ تعالی یبتلی عبدہ بما آتاہ، اللہ انسان کو جو دیتے ہیں اس کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ کسی کو پیسے کی فراوانی دی جاتی ہے، وہ بھی آزمائش ہے۔ کسی کو مالی تنگدستی سے دوچار کیا جاتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ کسی کا عہدہ بڑا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ کسی کا عہدہ چھوٹا ہے، کسی کا کاروبار خوب چلتا ہے، کسی کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، یہ ساری کی ساری آزمائشیں ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے تو نبی کے اس فرمان کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ فمن رضی بما قسم اللہ لہ بارک اللہ لہ فیہ ووسعہ، جس کو اللہ نے جو دیا اس پہ راضی ہو گیا۔ یہ نہیں سوچا پڑوسی کی کوٹھی بڑی اونچی ہے، ہمسائے کے پاس گاڑی بڑی شاندار ہے، فلاں کا بینک بیلنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، میں تو دکھوں کا مارا ہوں، جی پریشانی بہت ہے، زبان پہ شکوہ ہے۔ فمن رضی بما قسم اللہ لہ، مسند احمد کی حدیث ہے، جو راضی ہو گئے اس بات پہ جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے، جو اس کو عطا کیا ہے، بارک اللہ لہ فیہ، وہ تھوڑا ہوگا لیکن بابرکت ہوگا، ووسعہ، اللہ اس میں وسعت پیدا کر دیں گے، فراخی آ جائے گی، کاروبار بڑھ جائے گا، وہ مال بابرکت بن جائے گا۔ ومن لم یرضى لم یبارک لہ، اور جو اس پہ راضی نہ ہوا، اسے دوسرے کی کوٹھی اچھی لگتی ہے، اسے دوسرے کا جو بینک بیلنس ہے وہ بڑا پیارا لگتا ہے، دوسرے کا کاروبار بہت اچھا لگتا ہے۔ ومن لم یرضى، جو اللہ نے قسمت میں رکھا ہے، جو اس پہ راضی نہیں ہے، لم یبارک لہ، اس کی روزی بابرکت نہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا اور عجیب واقعہ ہے، یہ بھی مسند احمد میں ہے۔ ایک دن اتنی بھوک ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، اور ہم نے اللہ کی ہم پر بڑی رحمتیں ہیں، ہم نے اتنے تنگ دستی والے دن نہیں دیکھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دیکھے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھوک اتنی شدت کی ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، اور گھر آتے ہیں تو بیوی کی وہی صورتحال ہے، اپنے خاوند کو مخاطب کر کے کہتی ہیں ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور جا کر کچھ مانگ کے لے آئیے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کتنا وقت گزر گیا ہے، ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے۔
یہ صحابی گھر سے نکلتے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، مسجد میں پہنچتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یستعفف یعفہ اللہ، جو پاک دامنی اختیار کرتا ہے اللہ اسے پاک دامنی عطا کرتے ہیں۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں، اپنے خزانوں سے اللہ عطا کرتے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے جو مانگے گا ہم اس کو دے دیں گے، لیکن جو نہیں مانگے گا وہ مانگنے والے سے ہم کو زیادہ پسند ہے۔ بڑا عجیب اتفاق ہے، کہہ بھی مانگنے کے لیے اور فرمان بھی مانگنے کے متعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا، بھائیو سنتے تو میں اور آپ بھی ہیں، لیکن ہمیں کس قدر یقین ہے؟ بات کس کی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں، میں ایسی زندگی گزاروں گا کہ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اور کہتے ہیں میں نے پوری زندگی پھر کسی سے کچھ نہیں مانگا، تو ملا کیا؟ مسند احمد کی حدیث کہتے ہیں وما رأيت أهل بيت من الانصار اكثر اموالا منا، پھر پورے مدینے کے رہائشیوں میں مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں۔ تنگ دستی ہے، غربت ہے، بھوک کی شدت ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات پلٹ جایا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر مدینہ منورہ میں مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو، اپنی زندگی پہ گرے نہیں، فلاں کا بیٹا جو ہے وہ فلاں جاب اس کو مل گئی ہے، فلاں کا کاروبار ایسے ہے، شکوے نہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر بھوک ہے تو بھوک پہ بھی شکر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ کی ایک بڑی تعداد بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر تم کو پتہ چل جائے کہ اللہ کو یہ تمہاری بھوک کتنی پسند ہے اور اس پہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کتنا بڑا اجر اور ثواب دینے والے ہیں، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کیا ملنے والا ہے، تو تم ضرور تمنا کرتے کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ بھوک مل جائے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو گیا، بارک اللہ لہ فیہ ووسعہ، جو کچھ ہے وہ بابرکت بن جائے گا، اس میں اللہ وسعت پیدا کرے۔ چوتھی چیز صلہ رحمی کرنا، اس سے بھی انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے روزی جو ہے وہ فراخی والی ملے، وسعت والی ملے، بہترین روزی ملے، کھلی ملے، وافر مقدار میں ملے، وَأَن يُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے عمر دراز ملے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، صلہ رحمی کرے۔ بھائی نے تعلق توڑا ہے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑے، بھائی نے نہیں دیا ہے اس کو جا کے دے، بہن کا خیال رکھے، رشتوں کی پاسداری کرے، روزی میں فراخی آئے گی، وسعت ملے گی، روزی بابرکت ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائیں گے۔ اور بھائیو، برکت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ مال ہو۔ گزشتہ جمعے میں بھی امام نووی رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت قول میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پیش کیا تھا، فرماتے ہیں البرکۃ الزیادۃ
برکت کا معنی ہے کہ زیادہ ملے، وثبوت الخیر فیہ، اور جو زیادہ ملا ہے وہ خیر اور بلائی کا باعث ہو جائے، والامتاع بہ، اور وہ زندگی کی لذت کا ذریعہ بن جائے، ویسلم عاقبتہ من العذاب، تکلیف اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے، وَيَقْوَى عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، اور وہ روزی انسان کو اللہ کی اطاعت و بندگی میں معاون اور مددگار بن جائے۔ یہ برکت ہے۔ پیسے زیادہ ہو کے مسجد سے دوری اگر آ جائے، پیسے زیادہ ہونے کے باوجود انسان قرآن سے دور ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، تو اللہ کی قسم یہ پیسہ بابرکت نہیں ہے، یہ وبال جان ہے، یہ جان کا روگ ہے، یہ مصیبتوں کا باعث ہے۔ اگر دنیا پریشانیوں کے بغیر بھی گزر گئی تو آخرت کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ بابرکت روزی وہ ہوتی ہے جو انسان کے لیے پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنے، اور وہ روزی بابرکت ہوتی ہے جو انسان کو سجدہ ریز کر دے، جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ والی زندگی انسان گزارتا جائے تو پیسے بہت ہو جائیں تو یہ بڑا سعادت والا انسان ہے، ایسے نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلیف منفقۃ للسلعۃ، قسم اٹھا کے کاروبار چلتا ہے، پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، الحلیف منفقۃ للسلعۃ، قسم اٹھا کے سامان فروخت ہوتا ہے، لیکن ممحقۃ للبرکۃ، لیکن برکت جو ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے، اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جگہوں کو بابرکت بنایا ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان بابرکت جگہوں میں انسان زندگی گزارے، جن میں مسجد ہے، مسجد برکت والی جگہ ہے، جو انسان مسجد میں رہتا ہے اس کی زندگی بابرکت ہوتی ہے، اور جو مسجد سے دور ہے، جو چوک چوراہے میں ہے، جو بازار میں ہے، وہ زندگی برکت والی نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکۃ، یا اللہ مدینے میں دوہری برکت کر دے جتنی تم نے مکہ میں برکت کر دی ہے۔ مکہ اور مدینہ یہ برکت والے شہر ہیں، وہاں پر انسان کو برکت ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ جو ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو مسجد اقصیٰ ہے، اس کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے یہ بابرکت علاقہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ ہمارے شام اور یمن کو بابرکت بنا دے۔ اسی طریقے سے کچھ وقت بابرکت ہوتے ہیں، عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کنا نأمر ان نخرج یوم العید، ہم کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ عید کے دن عورتیں گھروں سے نکلے، کیونکہ صحابیات عام دنوں میں گھروں سے باہر نہیں نکلتی، ہمارے جیسا معاشرہ نہیں تھا کہ دن رات عورتیں جو ہے وہ بازاروں میں گھومتی ہیں۔ صحابیات بڑی پاک باز اور پاک سیرت عورتیں تھیں، وہ گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھی، ان کو حکم دیا گیا کہ عید کے دن گھروں سے نکلے، حتی نخرج البکر من خدرہا، فرماتی ہیں یہاں تک ہم کو حکم دیا گیا کہ کنواری لڑکیاں جو گھر سے کبھی نہیں نکلتی تھی، عید کے دن ان کو بھی گھروں سے نکال کے عیدگاہ میں لے کر جایا جائے، یرجون برکت ذالک اليوم وطہرتہ،
تاکہ عید کے دن کی برکت اور جو پاکیزگی ہے وہ حاصل ہو جائے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ مجھے برکت مل جائے، اسے عید کے لیے نکلنا چاہیے اور عید کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ آسمان سے نازل ہونے والی بارش جو ہے یہ بڑی بابرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمانوں سے بابرکت پانی کو نازل کیا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آسمان سے بارش آتی، حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے کچھ حصے کو ننگا کر لیتے، سار ننگا کر لیتے، کندھے ننگے کر لیتے اور بارش کے پانی کو اپنے جسم پر گراتے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ، یہ بارش کے جو قطرات ہیں یہ تازہ تازہ ہمارے رب کے پاس سے آ رہے ہیں۔ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ، یہ بابرکت قطرے ہیں جو تازہ تازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش نازل ہوتی ہے جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، برکت والا وقت ہوتا ہے، وہ پانی بابرکت پانی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زیتون ہے اس کو بھی انسانوں کے لیے بابرکت بنایا ہے، بیماریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ، صحت و توانائی کا، برکت والی زندگی کا ذریعہ۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، فرمایا کہ بابرکت درخت زیتون کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں زیتون کو بابرکت قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں اور آپ برکت چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کے پانی میں برکت رکھی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا انہا مبارکۃ انہا طعام طعم، یہ بابرکت پانی ہے، بیماری ہو پی لیجیے اللہ شفا دیں گے، زندگی کی کوئی بھی تمنا ہو زمزم کا پانی پی لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمنا کو پورا کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے ائمہ کرام نے زمزم کے پانی کو بابرکت سمجھ کے نیک تمنا کر کے زمزم کا پانی پیا، اللہ نے بڑی برکتیں عطا کی۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے زمزم کا پانی اس نیت سے پیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو امام ذہبی جیسا علم اور تقوی عطا کر دے۔ کہتے ہیں میں نے زندگی میں محسوس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امام ذہبی جتنا علم عطا کر دیا۔ اور ابو داؤد میں ہے وَشِفَاءُ سُقْمٍ، یہ زمزم کا پانی ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جو انسان برکت والی زندگی چاہتا ہے، شفا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ زمزم کے پانی کو پیے۔ اسی طریقے سے یہ جو کھجور کا درخت ہے، کھجور ہے، یہ بھی بابرکت خوراک ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشجر لما برکتہ کبرکت المسلم، درختوں میں کھجور کا درخت ایسا درخت ہے جس کی برکت ویسے ہی ہے جیسے ایک مسلمان کی برکت ہوتی ہے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمرہ، جو روزہ افطار کرے اسے کھجور پر روزے کو افطار کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ، کیونکہ کھجور جو ہے یہ باعث برکت ہے، اس میں برکت ہے، یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے،
सहरी का जो खाना है इसको भी बरकत का बायस करार दिया गया है। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, तसहरू, सहरी खाया करो, व इन्ना फी सुहूरी बरका, क्योंकि जो सहरी का खाना होता है ये बाबरकत खाना होता है। इसी तरीके से बकरी का जो जानवर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी बरकत का जरिया बताया है। बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, इत्तखिजुल गनमा फइन्ना फीहा बरका, बकरियों को रखा करो, ये बकरियां जो हैं ये बरकत का बायस और जरिया है। एक मरतबा हमारे उस्ताद मोहतरम शेख अलबानी रहमहुल्लाह के पास उर्दन में जाते हैं उनके घर में, तो देखा घर के अंदर उन्होंने बकरियां रखी हुई। तो बड़े ताज्जुब से पूछते हैं कि शेख अलबानी आप इतने बड़े मुहद्दिस इल्म वाले और आपकी जिंदगी बड़ी मसरूफियत वाली जिंदगी, आपने घर के अंदर बकरियां रखी हुई हैं। तो इसी हदीस को पढ़ कर सुनाते हैं, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तखिजुल गनमा, बकरियां रखा करो, फइन्ना फीहा बरका, इससे घरों में बरकत आती है। इसी तरीके से सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है, अल बरकतु फी सलासिन, तीन चीजें बाबरकत हैं, तीन चीजों में बरकत होती है। अल जमाअतु, नमाज बाजमात अदा की जाए, बाजमात नमाज पढ़ना ये इंसान की जिंदगी में बरकत का जरिया है। बस सरीदू, और खाने को सरीद की शक्ल में खाना, शोरबा हो और रोटी के टुकड़े करके उस शोरबे में भिगो लिए जाए और उसको खाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बायसे बरकत करार दिया है। बस सहूरू, और सहरी के वक़्त का जो खाना है ये बाबरकत है। इसी तरीके से इंसान को जिंदगी के मुख्तलिफ औकात में अपने आप के लिए, अपने दोस्तों अहबाब के लिए बरकत की दुआ करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मदीना मुनव्वरा का सबसे पहले फल आता, जब बाग का सबसे पहला फल उतरता, तो क्या किया जाता? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता। इतनी हिरस उस वक्त नहीं थी जैसे आज हम में है कि सबसे पहला लुक़मा ये मेरी औलाद के मुंह में जाना चाहिए। तो पहला फल आता, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया जाता। आप उस फल को देख के दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मदीनतिना, या अल्लाह हमारे इस मदीना शहर को बाबरकत बना दे। वफी सिमारिना, या अल्लाह ये जो हमारे मदीने के फल हैं, या अल्लाह इन फलों को बाबरकत बना दे। वफी मुद्दिना वफी साइना, या अल्लाह उन तराजुओं और पैमानों को जिनके जरिए मदीने की खुराक को नापा और तोला जाता है, या अल्लाह उनको बाबरकत बना दे। बरकतुन ना बरकतिन, या अल्लाह एक बरकत नहीं, बरकत के साथ एक और बरकत दे दे, या अल्लाह दोहरी बरकत अता कर दे। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के छोटे बच्चों को बुलाते और उस पहले फल को बच्चों में तकसीम कर देते। कि इस तरीके से बरकत आती है। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुज़हिफून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जो लोग अपनी ज़कात अदा करते हैं, जो लोग अपने उशर अदा करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, जो हक है दूसरों के हक अदा करते हैं, फउलाइका हुमुल मुज़हिफून। अल्लाह तबारक व तआला इनको कई गुना करके अदा करते हैं। और अगर इंसान इन हकों को अदा ना करे तो फिर इंसान की जो वो रोजी है उससे बरकत उठ जाती है
اور وہ روٹی جو ہے انسان کے لیے دنیا میں وہ روزی وبال بن جائے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تو کہتے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یا اللہ اس دودھ کو ہمارے لیے برکت بنا دے، اور یا اللہ ہمیں اس سے مزید وافر مقدار میں دودھ عطا کر دے. جتنی مرتبہ دن میں اور آپ دودھ پیتے ہیں، کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں؟ پھر ہمیں گلا یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں بہت ہیں، گھروں میں پریشانیاں بہت ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی کر یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فیہ، یا اللہ اس دودھ کو بابرکت بنا دے، وزدنا منہ، اور یا اللہ ہمیں وافر مقدار میں دودھ عطا کر. اور اسی طریقے سے قنوت وتر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، وبارک لی فیما اعطیت، یا اللہ جو تو نے مجھ کو دیا ہے اس کو میرے لیے بابرکت بنا دے. انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی انسان کے پاس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انسان کے لیے بابرکت بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو زندگی میں برکت کا ذریعہ ہیں. وما توفیقی الا باللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، جب تم اپنے گھر میں جاؤ، فسلم، تو السلام علیکم کہا کرو، یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک. یہ جو السلام علیکم کے کلمات ہیں یہ تیرے لیے اور تیرے پورے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث بن جائیں گے. جس گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہا جاتا ہے اس گھر میں برکتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں اٹھ جاتی ہیں، دکھ ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ گھر جو ہوتا ہے برکتوں کا آنگن بن جاتا ہے. جس گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں پر نفلی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ گھر بابرکت گھر بن جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور جن گھروں میں گناہ ہوتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، گانے دیکھے جاتے ہیں، عورتیں بے پردگی کرتی ہیں، حرام کھایا جاتا ہے، خاص طور پہ سود اگر جس گھر میں آتا ہے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، برکت اس گھر سے اٹھا لی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا
اللہ سود کی برکت، جو سود والا پیسہ ہے اس کو اللہ مٹا دیتے ہیں، اس میں ایک رتی دانے کے برابر برکت نہیں ہوتی ہے۔ جن گھروں میں سود کا پیسہ جاتا ہے ان گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور وہ گھر جو ہوتے ہیں اللہ کے عذاب کے داخل ہونے والے گھر بن گئے۔ اس لیے بھائیو، اگر میری اور آپ کی یہ تمنا اور خواہش ہے کہ ہمارے گھر برکت والے بن جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، بیماریاں ٹوٹ جائیں، تو گھر میں عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ جس گھر میں گناہ ہوتے ہیں اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور وہ گھر جو ہے وہ پھر شیطان کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانی اس گھر میں داخل کر دیتا ہے۔ مستدرک کا حاکم کی حدیث ہے، شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے کہ ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، انسان گناہ کرتا ہے تو انسان روزی کی برکت سے محروم کر دیا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو روزی کی برکت سے انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو، ہم کو چاہیے کہ نیکی اور تقوی والی زندگی گزاریں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے رہنے والے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی والی زندگی گزارتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں کی برکتیں بھی عطا کر دیتے اور زمین کی برکتیں بھی عطا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ یا اللہ محبت اور شوق سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجد کی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن مجید کی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ دلوں کے جو زنگ ہیں یا اللہ اتار دے۔ یا اللہ نور ایمان سے دلوں کو منور فرما دے۔ یا اللہ ہم ان سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی قربت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ابھی ہمارے چھوٹے بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ اللہ اس کا جو عزیز بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنا ذکر کرتے ہوئے ہمیں رونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے اس کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ یا اللہ جو مالی تنگدستی کا شکار ہے اسے حلال کی کثیر بابرکت روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہے اولاد کو یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سجدوں میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سجدوں میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دین سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں دنیا اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ یا اللہ ہم جمعے کا خطبہ سننے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ دلوں کو قرآن مجید کی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمانوں کے ملک ہیں یا اللہ سبھی اسلامی ممالک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اس ملک میں
قرآن و حدیث کا نظام نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ایک بھائی کا کل آپریشن ہے، یا اللہ اس کے آپریشن کو کامیاب فرما دے، یا اللہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری زندگی کو بابرکت بنا دے، یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، یا اللہ جب ہم قبر کی اندھیر کوٹری میں جائیں ہمارے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ فرما، یا اللہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما دے، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے، یا اللہ کل قیامت کے دن بغیر فتنے کے اپنا دیدار نصیب فرما دے، یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ حقیقی ایمان اور تقوی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔